سبحان اللہ والحمد للہ واللہ اکبر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ انڈائریکٹلی وہ اتنی بڑی مشکلات مصیبتوں میں ہے، لیکن دعائیں کیا کر رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی بڑائی، اللہ تعالیٰ کی پاکی، کہ اللہ تعالیٰ کو پتہ ہے کہ میری کیا سچویشن ہے، تو اللہ تعالیٰ خود ہی راستے نکال دیں گے۔ اب اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہم کوئی خاص دعا نہیں مانگ سکتے ہیں، مانگ سکتے ہیں، بالکل مانگ سکتے ہیں، اس میں کوئی ممانعت نہیں ہے۔ اگر آپ کو رزق میں تنگی ہوئی ہے تو ہم مانگ سکتے ہیں کہ اے اللہ تعالیٰ ہمارے رزق میں برکت عطا فرما دے، اور اسی طرح بیماری ہوئی ہے تو دعا کر سکتے ہیں کہ اے اللہ تعالیٰ ہماری بیماری کو دور فرما دے۔ جب بھی ہم اللہ کو پکاریں گے تو وہ ہماری دعاؤں کو ضرور سنے گا۔ اور اب دعا کا سننا ضروری نہیں کہ جو ہم نے دعا مانگی ہوتی ہے وہی ایگزیکٹلی ملے، اور اسی طرح وہ ایگزیکٹلی نہیں ملے تو ہم کہتے ہیں کہ ہماری دعا قبول نہیں ہوئی، ہماری دعا سنی نہیں گئی۔ دیکھیں، اگر کسی چیز میں کوئی مسئلہ آیا ہے تو ہم دعا مانگتے ہیں کہ اے اللہ تعالیٰ ہمارا یہ مسئلہ ہے حل کر دے، اور اگر مسئلہ حل نہیں ہوا تو ہم کہتے ہیں کہ میں نے اس مسئلے کے حل کے لیے دعا کی تھی اور مسئلہ تو حل ہوا نہیں۔ تو اس میں دیکھیں کہ اللہ بہتر جانتا ہے کہ ہمارے لیے کیا بہتر ہے۔ اللہ تعالیٰ جب راستہ نکالتے ہیں تو ضروری نہیں کہ وہی ہو جو ہم مانگتے ہیں، عین ممکن ہے کہ اس سے بہتر سچویشن میں ڈال دے۔ تو ہمیں یہ ریلائز کرنا چاہیے کہ ہم جب بھی اللہ تعالیٰ سے مانگیں گے اللہ تعالیٰ ہماری پکار کو ضرور سنیں گے۔ اور سب سے بڑی چیز ایمان والے کی زندگی میں کیا ہوتی ہے؟ باقی سارے اسباب تو بعد میں ہوتے ہیں، سب سے امپورٹنٹ چیز اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کا غم۔ ایمان والے کی زندگی میں سب سے امپورٹنٹ ہوتا ہے۔ باقی کوئی نقصان ہو گیا، جیسے مال کا نقصان، صحت میں کمی آ گئی، گھر اچھا نہیں رہا، یہ سب غم بھی ہیں لیکن چھوٹے ہیں۔ اصل غم ایمان والوں کو کیا ہوتا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کہیں پہ ہو گئی ہو تو اصل غم وہ جب تک دور نہیں ہو جاتا تو ایمان والے کی زندگی میں سکون نہیں ہوتا۔ جب تک وہ غم دور نہ ہو جائے ایمان والے کو سکون نہیں آتا۔ اب اس میں ایمان والوں سے مراد صرف کلمہ طیبہ پڑھ لینا تو ہم ایمان والے بن گئے؟ دیکھیں، ان کلمات کے پڑھنے سے ہم مسلمان بنتے ہیں اور اسلام میں داخل ہوتے ہیں، لیکن جو ایمان والا ہوتا ہے نا، یہ اس سے آگے کا لیول ہے۔ ایمان کا مطلب کیا ہے کہ جب اللہ کی محبت دل میں ہو، اللہ کی عظمت دل میں ہو، اللہ کی قدرت کا یقین ہو، اللہ کی مدد کا یقین ہو، قیامت والے دن اللہ کے سامنے کھڑے ہونے کا خوف دل میں موجود ہو، اس چیز کا احساس دل میں موجود ہو کہ میں اپنی زندگی کے ایک ایک لمحے، ایک ایک پل کے لیے قیامت والے دن میں اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر جواب دینا ہے۔ اور اس محبت میں، اس ڈر میں، اس خوف میں انسان اپنی زندگی کو اللہ کی اطاعت میں گزارے تو تبھی ایمان والے ہوں گے۔ اور اگر یہ سب اعمال نہیں ہیں ہماری زندگی میں تو صرف زبان سے کہہ دینے سے ہم ایمان والے نہیں ہوں گے۔ تو جو تعلق ہے
اللہ سے وہ ایمان کی بنیاد پر ہوتا ہے۔ تو اب ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ ہمیں چاہیے کہ ایمان پہ فوکس کرنا ہے۔ جب ایمان پہ فوکس کریں گے تو انشاءاللہ ہمیں بھی ہر سچویشن سے نجات حاصل ہوگی، اور پھر اللہ تعالیٰ دنیا میں بھی نجات دلاتے ہیں، اور انشاءاللہ اللہ کی رحمت سے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ ایمان والوں کو آخرت میں بھی نجات دلائے گا۔ تو اس نجات کے لیے ضروری کیا ہے؟ ہمیں ایمان کا ہونا ضروری